88. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جگہ سب کو مل گئی ہے؟ 7واں سپارہ کل تھوڑا سا ہوا تھا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. صدق اللہ العظیم. ایک ہی آیت ہے. اس آیت کا لفظی ترجمہ سن لیں پھر اس کی تفسیر. لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑے گا اللہ تعالیٰ تمہیں، باللغو فی ایمانکم، بیہودہ قسموں کے بارے میں، ولیکن یؤاخذکم، لیکن پکڑے گا تمہیں، بما، ان قسموں کے بارے میں کہ عقدتم الایمان، کہ تم نے گرہ لگائی ہے قسموں پر، کہ وہ قسمیں جن کو تم نے گرہ لگائی ہے نا اس پر اللہ رب العزت تمہیں پکڑے گا. ولیکن یؤاخذکم، لیکن پکڑے گا تمہیں، بما، ان قسموں پر کہ عقدتم الایمان، کہ جن قسموں پر تم نے گرہ لگائی ہے. فکفارتہ، پس اس کا کفارہ، اس قسم کا کفارہ، اطعام 10 مساکین، کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، من اوسط، درمیانے درجے کا کھانا بھی کون سا ہو؟ درمیانے درجے کا. ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے. او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. فمن لم یجد، پر جو شخص یہ چیزیں نہ پائے تو فصیام 3 ایام، تو 3 دن کے روزے ہیں. فصیام 3 ایام، تو کیا ہیں؟ 3 دن کے روزے ہیں. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. اذا خلفتم، جب تم قسم اٹھا بیٹھو. واحفظوا ایمانکم، حفاظت رکھو اپنی قسموں کا، اپنی قسموں کی حفاظت رکھو. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنے احکامات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ اس ایک آیت کا لفظی ترجمہ ہوا. اب اس کی تفسیر سن لیں. قسم کے متعلق شرعی اصول. دیکھیں، انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، زندگی میں بسا اوقات ضرورت کے تحت اس کو قسم اٹھانی پڑتی ہے. کسی بھی قسم کا انسان ہو، غریب ہو، امیر ہو، تو بسا اوقات ضرورت کے تحت اس انسان کو کیا کرنی پڑتی ہے؟ قسم اٹھانی پڑتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2-3 قسمیں اٹھائی. ایک قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اپنی خانگی حالات کو درست کرنے کے لیے. ایک قسم آپ نے اٹھائی اپنی خانگی حالات کو درست کرنے کے لیے، آپ نے قسم اٹھائی. اس کی وجہ کیا بنی ہے قسم اٹھانے کی؟ کہ آپ ایک بیوی کے گھر جاتے اور وہاں پر شہد کھاتے. جب دوسری بیویوں کو پتہ لگا تو وہ ناگوار وہ محسوس کرتے کہ آپ فلاں بیوی کے گھر کیوں شہد کھاتے ہیں. تو پھر آپ نے قسم اٹھائی کہ میں آئندہ کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. تو پھر اللہ کا حکم آیا کہ آپ اس قسم کو توڑ ڈالیں. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ حلال چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں اپنے جو اللہ نے حلال کی. تبتغی مرضات ازواجک، آپ بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم. اور آگے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے مقرر کر دی ہے تمہارے لیے کہ تم
اس قسم کو توڑ ڈالو، تو اللہ نے حکم دیا کہ کیا کر دو، توڑ ڈالو اس کو۔ عرض یہ ہے، یہ تو میں نے ایک بطور مثال کی دی نا، کہ ضرورت کے تحت بسا اوقات انسان کو قسم اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ بات میں نہیں کی اور اس پر میں نے آپ کو ایک مثال بھی دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو قسم اٹھانی پڑتی ہے۔ اب قسم کے متعلق شرعی اصول کیا ہے، اب اس کو سمجھنا ہے۔ قسم کے متعلق شرعی اصول یہ ہے کہ قسم اللہ کی ذات اور صفات کی اٹھانا جائز ہے۔ اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں۔ قسم صرف کون سی جائز ہے؟ اللہ کی ذات کی قسم اٹھانا، اللہ کی صفات کی قسم اٹھانا۔ باقی اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کوئی اور قسم اٹھانا یہ ناجائز ہے۔ قسم اٹھاتا ہے میں اللہ کی ذات کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کی کوئی صفت بیان کرتے ہیں میں اللہ کی صفات کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ تو جائز ہے۔ باقی اس سے ہٹ کر اللہ کی ذات اور صفات سے ہٹ کر کوئی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ نہ اللہ کے رسول کی قسم اٹھانا جائز ہے کہ رسول اللہ کی قسم، نہ کعبہ کی قسم اٹھانا جائز ہے، نہ کسی پیر کی قسم اٹھانا جائز ہے، نہ اپنے بچے کی قسم، نہ دودھ کی قسم، کسی بھی قسم کی۔ جب رسول اللہ کی جائز نہیں ہے تو اور تو سب نیچے آ گئے نا۔ تو صرف اللہ کی ذات اور صفات کی قسم اٹھانا جائز ہے، باقی اور کسی چیز کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، وہ قسم ہوگی نہیں۔ تو جب ہوگی نہیں تو اس کا کفارہ بھی نہیں ہوگا، تو وہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے لات و عزیٰ کی قسم اٹھائی تو وہ فوراً کلمہ پڑھ لے، کیونکہ اس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی ہے اور یہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ اس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی ہے اور یہ اسلام سے خارج ہو گیا، اب اس کو چاہیے کہ فوراً کلمہ پڑھ لے۔ دیکھیں کتنی باریک باتیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ اکثریت ہمارے ہوتا ہے قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، کبھی کس کی کس کا قسم۔ باقی رہ گیا قرآن شریف کی قسم اٹھانا، تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ محققین علماء کی رائے ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، تو قرآن شریف کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، محققین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفات کی قسم اٹھانا جائز ہے، تو اس لیے قرآن شریف کی بھی قسم اٹھانا جائز ہے۔ تو پھر اس پر وہ جو احکام ہے شریعت کے وہ لاگو ہوں گے، باقی کوئی بھی قسم کسی قسم کی قسم۔ پھر آگے قسم کی 3 قسمیں ہیں، یہ بڑی اہم بحث ہے۔ قسم کی 3 قسمیں، لو، غموس، منعقدہ۔ پہلی قسم کی کیا ہے؟ یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ۔ آنکھ کھان کھول کر تھوڑا آگے پیچھے دماغ گیا تو پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ یمین لغو وہ قسم ہے کہ انسان غیر اختیاری طور پر بغیر ارادے کے اس کے زبان سے قسم نکل جائے، کوئی اس کا غیر اختیاری طور پر بغیر ارادے کے وہ قسم اٹھا لے۔ جس طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم، او قسم اللہ نہیں قسم اللہ نہیں قسم اللہ نہیں، وہ بات بات پر، بچے بھی یا کچھ بڑے ایسے ہوتے ہیں جو بات بات پر قسمیں اٹھاتے ہیں، تو اس قسم کی قسم کو یمین لغو کہتے ہیں۔ غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے دوسری تیسری بات کے بعد اس کی زبان سے قسم نکل رہا ہوتا ہے، تو یہ غیر اختیاری ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے غیر اختیاری کی کہ کسی شخص کو کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ کسی گزشتہ معاملے پر کہ میں نے وہ کام کیا ہے، حالانکہ وہ کام اس نے نہیں کیا ہوتا، یا وہ قسم اٹھاتا ہے کہ گزشتہ کام پر کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا ہوتا ہے، لیکن قسم اٹھاتے وقت اس کو یاد نہیں ہوتا۔ قسم یہ شرط ہے اس میں، قسم اٹھاتے وقت گزشتہ چیز کی تو قسم اٹھا رہا ہے، گزشتہ کسی کام کے کسی معاملے کی قسم اٹھا رہا ہے، لیکن جب وہ قسم اٹھا رہا ہے اپنے قسم میں جھوٹا ہے، لیکن اس وقت اس کو یاد نہیں ہے، اپنے سوچ میں وہ سچا ہوتا ہے لیکن اسے یاد نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں قسمیں جو ہیں، قسم کی جو دونوں قسمیں ہیں، یہ لغو ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کی طرف، اب آپ کو سمجھ آئے گی یہ قسم۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑے گا اللہ تمہیں باللغو فی ایمانکم، بیہودہ قسموں کے بارے میں، یہ ہے یمین لغو، نہیں پکڑے گا اللہ تعالیٰ تمہیں بیہودہ قسموں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو اس پر کچھ نہیں ہے۔
دوسری قسم کی جو قسم ہے وہ قسم ہے قسم یمین غموس۔ یمین غموس یہ ہے کہ انسان گزشتہ کسی کام پر قسم اٹھائے، جان بوجھ کر غلط قسم اٹھاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے کل یہ کام کیا تھا، حالانکہ اس نے نہیں کیا ہوتا، اور وہ قسم اٹھاتا ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے گزشتہ کسی کام پر۔ اس نے کیا ہے تو کہتا ہے میں نے نہیں کیا، قسم اٹھا کر کہتا ہے، یا نہیں کیا تو کہتا ہے میں نے کیا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ میں نے کیا یا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ قسم جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یمین غموس۔ اس میں کفارہ تو نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ انسان گناہگار ہوگا ضرور، آخرت کے اعتبار سے اس کو عذاب ہوگا، گناہگار ہوگا، اس کو آخرت میں اللہ غوطہ دے گا جہنم میں، کیونکہ غمس کا معنی ہی غوطہ دینا ہے، غمس کا معنی ہی غوطہ دینا۔ اب اس کو اللہ کتنی دفعہ غوطہ دے گا جہنم میں یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس کا دنیاوی اعتبار سے کوئی کفارہ نہیں ہے، ہاں اخروی لحاظ سے شخص گناہگار ہے۔ تیسری قسم آ جاتی ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ وہ قسم ہے کہ انسان مستقبل کے بارے میں قسم اٹھائے، مستقبل کے کسی معاملے کے بارے میں قسم اٹھائے، مستقبل کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ مثلا قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، مستقبل میں کسی معاملے پر وہ کیا کہتا ہے؟ قسم اٹھاتا ہے۔ پھر اگر وہ قسم اٹھا کر کہتا ہے میں کروں گا اور اس نے نہیں کیا تو پھر اس کی قسم ٹوٹ گئی ہے، اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ یا کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا اللہ کی قسم یہ کام، اور پھر اس نے کر لیا ہے تو اب کیا دے گا؟ اس کا کفارہ دے گا۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن پکڑے گا اللہ تعالیٰ تمہیں، بِمَا، ان قسموں کے بارے میں، عَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ، کہ تم نے جن قسموں پر گرہ لگائی ہے، یعنی گرہ تمہیں پتہ ہے اور تم نے جو ہے جان بوجھ کر وہ قسم اٹھائی ہے کہ میں فلاں کروں گا یا نہیں کروں گا، تو اس کے بارے میں اللہ تمہیں ضرور پکڑے گا۔ اب اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے اور وہ قسم اس نے توڑ دی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، کسی نے قسم توڑ دی ہے تو اب اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین، کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو۔ قسم توڑ دی ہے تو اب اس کا کفارہ ہے، کفارہ کیا ہے؟ کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اب یہاں پر آئیں کہ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ شخص جس کے پاس نصاب کے بقدر نقد روپے نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی نصاب ہے نا، تو نصاب، اب اس بات کو بھی بڑے غور سے سنیے، آگے بہت تفصیل میں جائے گی۔ نصاب کے بقدر اس کے پاس نقد روپے نہ ہو، نصاب 52.5 تولہ، آج کل کتنے روپے بنتے ہیں؟ آج کل ریٹ، اب کل بھی سونا اتنا اوپر چلا گیا تو لاکھ تک تو پہنچتا ہوگا 52.5 تولہ چاندی، 80-90 تھا پچھلے رمضان میں نے دیکھا تھا، تو ہاں جی، تو 52.5 تولہ جو چاندی ہے تو اس کے نصاب جو ہے، وہ جو نصاب ہے شرعی نصاب، اس کے برابر اس کے بعد نقد روپے نہ ہو تو یہ شخص کیا ہے؟ مسکین ہے۔ یا اس کے پاس جو مال تجارت ہے، اس مال تجارت کی مالیت نصاب کے بقدر نہ ہو، یا اس کے پاس جو گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہے، وہ جو ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہے وہ اس کی مالیت نصاب تک نہیں پہنچتی تو یہ شخص مسکین ہے۔ اب ضرورت سے زیادہ جو گھر میں سامان موجود ہے، ضرورت سے زیادہ کا کیا مطلب ہے؟ تو ضرورت سے زیادہ کا مطلب یہ ہے جو اکا دکا وہ چیز استعمال ہوتی ہے، مہمان آ جاتے ہیں وہ برتن اٹھا کے لے استعمال ہوتے ہیں، یا بسترے پڑے ہوئے ہیں بکسوں میں، مہمان آتے ہیں تو وہ بسترے ان کے لیے بچھائے جاتے ہیں، پلنگ چرپائیاں ہیں سائڈ پر رکھی ہیں، نئی چرپائیاں، مہمان آتے ہیں ان کے لیے، تو یہ چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں، دوست یار آ گیا اس کے لیے اٹھا لے، تو یہ چیز کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو اب اگر یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں نصاب کے بقدر تو یہ شخص کیا ہے؟ مسکین ہے، اور اگر ہے تو پھر مسکین نہیں ہے۔ اب اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے، عشر دینا بھی جائز نہیں ہے، فطرانہ دینا بھی جائز نہیں ہے، قربانی کی کھال دینا بھی جائز نہیں ہے، نظر اور منت کے پیسے دینا بھی جائز
کوئی بھی چیز نظر منت کی وہ بھی دینا جائز نہیں ہے. قسم کے کفارے کے پیسے دینا بھی اس کے لیے جائز ہے, اس کو دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں اس کو دینا جائز ہے. ہمارے ہاں بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے, کوئی عورت بیوہ ہو جائے وہ کہتے ہیں یار یہ بیوہ ہے اس کو دے دو, بیوہ ہے اس کو دے دو, بیوہ ہے. بعض اوقات بیوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے شوہر مر جاتے ہیں تو وراثتی طور پر اس کو اتنا مال اس کو مل جاتا ہے, تو یا وہ شوہر اس کا مر جائے کسی سرکاری محکمے میں اور وہ لگ جاتی ہے بڑے محکمے میں اسی میں, تو یعنی اس کے پاس اتنا وہ صاحب نصاب ہوتی ہے. اب یہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں بیوہ کے مزے ہوتے ہیں. تو اب اس بندے اگر وہ بیوہ صاحب نصاب ہے اور یہ اپنا زکوٰۃ دے رہا ہے, عشر دے رہا ہے, فطرانہ دے رہا ہے, تو اس کا یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی, اس کو دوبارہ دینی پڑے گی. اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوا, اس کا جو کچھ بھی ہے یہ جو فرضی چیزیں واجب چیزیں یہ ادا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, دو باتیں ہوگی, یہ ایک ہی بات ہوئی ہے. دوسری بات کہ مسکین کافر نہ ہو, مسکین کافر نہ ہو. زکوٰۃ کافر مسکین کو دینا جائز نہیں ہے, عشر بھی دینا جائز نہیں ہے, فطرانہ بھی, نظر و منت, قسم کے کفارے کے پیسے دینا بھی مسکین کافر کو دینا جائز نہیں ہے. مسلمان اس میں شرط ہے. نفلی جس کو دے دے, نفلی صدقہ خیرات ہے نا, میں نے جیب سے نکال دے دیا, جس طرح باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کو نفلی دیتے ہیں لوگ, اس میں کوئی فرض واجب تو نہیں ہوتا, تو وہ تو کافر مسلمان کو بھی سب کو دے سکتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں اس میں فرق کریں, یہ اس مسکین کافر کو دینا جائز نہیں ہے. اور وہ کافر جو اس کو شریعت کافر کہتی ہے, عوام کی اصطلاح میں کافر نہیں. عوام تو کسی کو کافر کہتی ہے کسی کو نہیں کہتی ہے, شریعت نے جس کو کافر, مرزائی ہو گئے, شیعہ ہو گئے, منکر حدیث ہو گئے, مشرک ہو گیا, آگے بھی جتنے بھی شریعت کی اصطلاح میں کافر آتے ہیں تو ان کو دینا جائز نہیں ہے. دو باتیں ہوگی. تیسری بات کہ وہ مسکین جس کا تعلق سادات خاندان سے ہے, وہ مسکین جس کا تعلق سادات خاندان سے ہے اس کو دینا بھی جائز نہیں ہے. یہ تمام چیزیں, وہ بزرگ جو وہ 5 بزرگ ہیں کہ اگر ان کی اولاد سے ہے تو پھر جو ہے ان کو, اس مسکین کو جو ہے وہ سید ہے, اب اس سید کو جو ہے وہ سادات خاندان سے ہے, اور اب اس سید کو نہ زکوٰۃ, فطرانہ, عشر, منت کے پیسے یا قسم کے کفارہ دینا, قسم کے جو کفارے کے پیسے ہیں وہ دینا, یا اس کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا, یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. وہ 5 بزرگ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حارث. یہ خود تو کافر تھے لیکن اس کی اولاد آگے مسلمان تھی. تو ان کی جو اولادیں یہ جو آ رہی ہیں, تو ان 5 بزرگوں کی اولادوں کو یہ چیزیں دینا جائز ہے, اگرچہ جتنے بھی مسکین ہی کیوں نہ ہو اس کو دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کھانا جو کھلائے گا تو وہ کھانا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا نا, تو کھانا وہ 10 مسکین ایسے اس میں کوئی بچہ بھی نہ ہو, بوڑھا بھی نہ ہو, جس کے دانت ہی نہ ہو, یہ اپنا کفارہ ختم کر رہا ہو, آدھی روٹی کھاتا ہو, تو جوان آدمی ہو. اور اگلی شرط یہ ہے کہ صبح و شام 2 ٹائم کا کھانا. ٹھیک ہے, صبح و شام کر دے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, یا آج صبح اور کل صبح, یا آج شام اور کل شام 10 مسکینوں کو کیا کر دے, کھانا کھلا دے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں قرآن مجید کی طرف. فرمایا فکفارتہ, پس اس قسم کا کفارہ اطعام 10 مساکین, کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو. ٹھیک ہے, کھانا کھلانا ہے کس کو؟ 10 مسکینوں کو. اب کس قسم کا کھانا ہونا چاہیے؟ شریعت آگے ساری کچھ چیزیں بتاتی ہیں. من اوسط, درمیانے درجے کا کھانا ہو, ما تطعمون اہلیکم, جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. اچار بھی نہ ہو, چٹنی بھی نہ ہو, لسی بھی نہ ہو, اور یہ تو بالکل نیچے ہے نا, اور مرغ اور پلاؤ بھی نہ ہو, درمیانے درجے کا جو تم گھر میں اپنے بچوں کو کھلاتے ہو درمیانے درجے کا کھانا ہو. اور فرمایا او کسوتہم, یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں. کپڑا, کرتا, تہبند, صرف اگر دے دیا تہبند, اور ٹوپی دے دی تو بس یہ چیز, اور شلوار قمیض یہ دے, باقی اس میں جوتا شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, او تحریر رقبہ, یا کیا کرنا ہے, ایک غلام آزاد کرنا ہے. جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت غلام بھی ہوتے تھے, آج کل نہیں ہے. فرمایا فمن لم یجد,
پر جو شخص یہ چیزیں نہ پائے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب میں ہے، تو فرمایا فصیام ثلاثۃ ایام، پھر 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ 3 دن کے روزے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں سے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ 3 دن روزے رکھنے ہیں اور 3 دن لگاتار رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ درمیان میں مس لگا تھا، مس ہو گیا، دوبارہ شروع سے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر پہلا روزہ اس نے رکھ لیا، دوسرا رکھ لیا، اب ایسا ہوا کہ وراثتی مال اس کو مل گیا، اب وہ 2 روزے اس نے رکھ لیے ہیں، یا کسی نے بطور گفٹ کے پیسے دے دیے اور وہ اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، کپڑا پہنا سکتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ روح المعانی، صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے دن اس کے پاس آ گیا، دوسرا روزہ تھا اس کا یا پہلا روزہ تھا اور ابھی روزے مکمل اس کے نہیں ہوئے، اس کے پاس مال آ جاتا ہے، تو اب یہ کھانا کھلائے گا، یہ کھانا کھلائے گا، اور جو روزے رکھ لیے اس کا الگ ثواب اس کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہارے قسم کا کیا ہے؟ کفارہ ہے، اذا خلفتم، جب تم نے قسم جب تم نے باہر چلے جاؤ، جب تم نے قسم اٹھا لیے، واحفظوا ایمانکم، اور اپنے قسموں کی کیا کرو؟ حفاظت رکھو اپنے قسموں کی، ٹھیک ہے؟ قسم اگر کوئی اٹھا لی ہے اور ایسی قسم ہے کہ اس کو توڑنا ضروری نہیں ہے، تو پھر اس کی حفاظت کرو، قسم کو توڑو مت۔ لیکن اب یہ بات بھی سنیں، لیکن اگر کیا ایسی قسم اٹھائی جو ناجائز ہے، تو پھر اس کو توڑنا واجب ہے اور اس کا کفارہ دے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ایسی قسم اٹھائی جو ناجائز ہے تو اس کو توڑنا اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے، اس کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے۔ کیا ایسی قسم اٹھاتا ہے کہ میں والد صاحب کے ساتھ باتیں نہیں کروں گا، میں والدہ کے ساتھ باتیں نہیں کروں گا، میں بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ باتیں نہیں کروں گا، اب قطع تعلق کی یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، تو اس لیے اب یہ قسم توڑے گا اور اس کا کفارہ دے گا قسم کا، یہ ناجائز قسم کی قسم ہے۔ اس طرح کہتا ہے کہ میں آئندہ کے بعد جوا کھیلوں گا، میں آئندہ کے بعد جو ہے شراب پیوں گا، آپ کو کہتا ہے یار شراب نہ پیو، کہتا ہے یار میں نے قسم اٹھائی ہے، تو اس کے لیے عذر بہانہ نہیں ہوگا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ قسم کو توڑے، اس پر توڑنا واجب ہے اور کفارہ دے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے واسطے، آیاتی ہی، اپنے احکامات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شریعت نے تمہارے ہر چیز میں تمہاری رہنمائی کی ہے، تو تاکہ تم ایک مہذب انسان بن کر رہو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ